درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره وحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته، أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے ایک دن تو کرم فرمائیں گے. جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک کا عرش بری. یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق. جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے. بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت اور خاموشی. بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت اور خاموشی. جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے. کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں؟ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں؟ کیا عشق سے دل مجروح نہیں؟ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں؟ کیا عشق سے دل مجروح نہیں؟ جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے؟ محترم حضرات، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ بزم، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ خوبصورت نشست، آج کی یہ باسعادت مجلس قرآن کے نام ہے. اس لیے کہ آج ان بچوں نے حفظ کیا ہے قرآن کریم کے 30 پاروں کو، 540 رکوع، 6666 آیتوں کو، قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے. قرآن کریم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن ایک تختی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ کے عرش کے نزدیک اور اس کے پاس، وہاں یہ تختی پر لکھا ہوا ہے، وہاں محفوظ ہے. اسی طرح جس طرح یہ قرآن وہاں محفوظ ہے، پھر یہ محفوظ ہوا جبرائیل کے سینے میں، پھر یہ قرآن محفوظ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا ابو بکر صدیق سے آگے بڑھا، عمر ابن خطاب نے اسے محفوظ کیا،
یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک صدی گزری کہ دوسری صدی آئی، دوسری گزری کہ تیسری آئی، آج الحمدللہ اس 15ویں صدی میں رائے پور کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ان معصوموں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لی۔ ہم انہیں آج مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں اور ان کو آج ہم پیغام محبت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ کیا ہوا؟ پہلے اس تقریب کو پورا کر لو بچوں، ہے نا؟ ڈال لو اس کو گلے میں، کوئی بات نہیں، ڈال لو جب دل چاہ رہا ہے اسی کا ڈالنا تو ڈال لو، کوئی بات نہیں، ڈال دو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، ہے نا؟ تم اپنے گھر بات کر لو ذرا، کیا کہہ رہی ہیں؟ آ جاؤ، 12 بجنے والے ہیں۔ فون کر کے کہہ دو آگے بیٹھا ہوا ہوں، ابھی کسی اور کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں، یہ مسکراہٹ ہے ابھی کسی اور کی امانت ہے، جلسے کے بعد تو میں دیکھ کے مسکراؤں۔ ہاں آج کل تو بہت سارے فرینڈ ہیں، کل تو مین ہی فرینڈ ہوتے تھے، آج وہ مین بھی ہیں، کل تو بوائے ہی فرینڈ ہوتے تھے، اب گرل بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس گجرے نے سارا موضوع ہی الگ کر دیا، اس لچکے نے، اس گوٹے نے۔ خوشیوں کا اظہار ہمارے لیے وہ نہیں ہے جسے ہندوستان کی کوئی دوسری قوم ایجاد کرے۔ آج سے 1450 برس پہلے یہ قرآن ہماری زندگی کے لیے ایک دستور لے کر آیا، پیمانہ لے کر آیا، قانون لے کر آیا۔ تمہاری اپنی خواہشات اب قرآن کی چوکھٹ پہ قربان ہو جانا چاہیے، قرآن کریم کے سانچے میں تمہیں ڈھل جانا چاہیے، تمہاری آرزویں قرآن کے مطابق ہوں، تمہاری چاہتیں قرآن کے تابع ہوں، تمہارا چلنا قرآن کے مطابق ہو، تمہاری مسکراہٹ قرآن کے مطابق ہو۔ قرآن جتنا ہنسنے کی اجازت دے بس اتنا ہی تمہیں ہنسنا ہے، اور قرآن جہاں رونے کی اجازت دے وہیں تمہیں رونا ہے۔ قرآن جس جگہ جشن کی تمہیں اجازت دے وہیں جشن منانا ہے، اور جہاں وہ سوگ کی اجازت دے وہاں سوگ منانا ہے، اتنا ہی سوگ منانا ہے جتنی کہ اس نے اجازت دی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ الذین توفون، تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں، وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 اشہر و 10۔ قرآن کریم نے ضابطہ اور قانون بنایا، جن کے شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مر جائیں اور ان کا انتقال ہو جائے شوہروں کا، اور بیویاں ان کے رہ جائیں، تو اب بیویاں لچکا اور گوٹا نہیں پہنیں گی، اب وہ چوڑیاں رنگدار نہیں پہنیں گی، اب وہ بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنیں گی، اب وہ اپنی مانگ اور سندور نہیں سجائیں گی، اور اب وہ خوشبودار تیل نہیں لگائیں گی، اب وہ باہر نہیں نکلیں گی، انہیں گھر میں بیٹھنا ہے، عدت کے ساتھ بیٹھنا ہے، لپسٹک نہیں لگانا ہے، میک اپ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن 1400 برس پہلے اب سوگ کا پیغام ان کے لے کر آیا ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد انہیں اجازت ہوگی بھڑکدار کپڑے پہننے کی اور پیغام نکاح دینے یا قبول کرنے کی۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ آج بھی اپنی خواہش کا غلام ہے، وہ آج بھی اپنی آرزو کا بندہ ہے، وہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا جھوٹے دعوے دار ہے۔ اے میرے لوگوں، ہم نے تو بس یہ سوچا ہے کہ قرآن کریم سے محبت کا اظہار اس طرح کریں، یہ محبت کا اظہار نہیں ہے۔ محبت کا اظہار یہ ہے کہ قرآن جو کہے وہ ہم کریں۔ یہی قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، آپ مسجد حرام میں داخل ہو کر رہیں گے، امن کے ساتھ داخل ہو کر رہیں گے۔ حالانکہ مکے پر ابھی ابو جہل کے چیروں کا، اس کی اولادوں کا، اس کے دوستوں احباب کا، اس کے ساتھیوں کا قبضہ ہے، مگر اللہ اپنے نبی کو خواب دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مکہ میں داخل ہو کر رہو گے، مکہ فتح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ وقت آئے گا جب اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ آئے گی۔ اذا جاء نصر اللہ، نصرت الہی آئے گی، تائید الہی آئے گی، مدد اللہ کی آئے گی، والفتح، اور فتح کا دن بھی آئے گا۔ اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے کہ نہیں؟ اور مکہ بغیر اللہ کی نصرت کے فتح نہیں ہوگا۔ وہ دن آیا جب مکہ فتح ہوا، 8 رمضان ہے، 8 ہجری ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ سے نکالے گئے تھے اسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے اس قرآن میں محمد رسول اللہ کو تسلی دے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان کے ذریعے اپنے پیغمبر سے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے تجھ پر قرآن کو اتارا ہے وہ تجھے دوبارہ مکے میں لوٹا کر لائے گی۔ اب لوٹ کر واپس آئے، پلٹ کر پھر امامت کی ہماری دور آئے، پلٹ کر پھر امامت کی ہماری دور آئیں گے۔ نمازیں مصلی تم بچھاؤ گے، نمازیں ہم پڑھائیں گے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے نبی سے کہا آج تو آپ کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج تو تمہارے خلاف چال چلی جا رہی ہے۔ لِيُخْرِجُوكَ، آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، اَوْ يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ آج تو یہ 3 پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے۔ آپ کے لیے مکے کی وادیاں تنگ کر دی گئیں، آج مکے کی چہر دیواری آپ کے لیے تنگ کر دی گئی اور آپ کے خلاف ایک سازش رچی گئی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ چال چل رہے تھے، چل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی چال چل رہا ہے۔ مکہ سے آپ کو نکالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں سے کہا اِلَّا تَنْصُرُوا، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے محبوب کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اس نے اس وقت ان کی مدد کی تھی اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ غار کے اندر تھے، جب دو میں کا دوسرا حضرت ابوبکر صدیق اور آپ تھے، تو اللہ نے چال چلی کہ مدینے کو اسلام کا پایہ تخت بنا دیا اور اسلام کا مرکز قیامت تک کے لیے بنا دیا۔ ایک وہ دن تھا کہ جب آپ جا رہے ہیں، اور ایک وہ دن ہے کہ جب آپ مکہ میں آ رہے ہیں، جس وقت آپ مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ عثمان شیبی سے کہتے ہیں عثمان مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤں، دروازے کھول دے، کعبہ کھول دے۔ چابیاں عثمان کے پاس ہے، مگر وہ آج آپ کو لاچار سمجھ رہا ہے، آج آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے۔ آپ کے پاس نہ قوت ہے نہ طاقت ہے، آج آپ کے پاس نہ لشکر ہے نہ آپ کے پاس کوئی فوج ہے، آپ تنہا ہیں۔ آپ اس سے منت کرتے رہے، سماجت کرتے رہے، مگر عثمان شیبی کہتا ہے میں تمہارے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھولوں گا، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اندر جاؤ، باہر پڑھ کر چلے جاؤ، حتیم میں ادا کر کے چلے جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدے پر پورا یقین اور یقین کامل۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ آپ کو معاد کی طرف لوٹا کر رہے گا۔ آپ نے کہا عثمان وہ گھڑی آئے گی، وہ لمحہ آئے گا، وہ سنہرا موقع آئے گا کہ جب میں مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گا، حدود حرم میں میں آؤں گا، میں آ کر پھر تجھ سے اس وقت چابیاں مانگوں گا۔ اس وقت تیری اوقات نہیں ہوگی کہ تو چابیاں اپنی مٹھی میں دبا کر رکھ سکے، تجھے چابیاں دینی ہوں گی، اس لیے کہ اس وقت خالد بن ولید میرے ساتھ ہوگا، اس وقت عمر ابن خطاب میرے ساتھ ہوں گے، سعد بن عبادہ اور
اور سعد بن معاذ اور عبادہ بن صامت میرے ساتھ ہوں گے تو مجھے نہیں روک پائے گا، ہرگز نہیں روک پائے گا۔ میں آؤں گا مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے، اور اس وقت حال یہ ہوگا کہ میں چابیاں تجھ سے چھین لوں گا، اور تو حسد بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہوگا کہ میری چابیاں محمد کے ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ایسا ہوا کہ نہیں؟ بتاؤ، ہوا؟ بے شک ہوا۔ اور آپ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، اور مکے میں فاتحانہ شان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آج ساری دنیا کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں اور ہمیں دینا چاہیے۔ ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری ہے، علماء دین اور مفتیان کی ذمہ داری ہے۔ ہم تمام دنیا سے کہیں اسلام وہ دین ہے جو لہو بہانے کو پسند نہیں کرتا، جو خون ریزیوں کو پسند نہیں کرتا، جو قتل عام کا مزاج نہیں رکھتا، جو کمزوروں پہ تلوار اٹھانے کی بات نہیں کرتا، معصوموں کے دل دکھانے کی بات نہیں کرتا۔ یہاں پر فاتحانہ شان سے داخل ہوتے وقت ایک مدنی صحابی نے آج ایک نعرہ مار دیا اور ایک ولولہ انگیز ایک کلمہ اپنی زبان سے نکال دیا اور یہ کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج خونریز جنگ کا دن ہے، آج قتل عام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج بلال کی چیخوں کا انتقام لیا جائے گا، آج سمیہ کے کیے ہوئے ٹکڑوں کا انتقام لیا جائے گا۔ خباب کی وہ چربی جو آگ کو بجھایا کرتی تھی، آج اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آج حضرت بلال کی تپتی ہوئی ریت پر لٹائی ہوئی سانسوں کا انتقام لیا جائے گا۔ اہل مکہ آج ہم آ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں، چمچماتی اور خون آشام تلواروں کو نیام سے باہر کر کے آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں یہ نعرہ لگا رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھنڈا اس کے ہاتھوں سے چھین لو، الیوم یوم المرحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے، آج بھلا دینے کا دن ہے، آج لوگوں کو نوازنے کا دن ہے، یتیم کرنے کا دن نہیں ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا دن ہے، آج کمزوروں کو ستانے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دنیا کے در و دیوار پر لکھوا دو اور ہر ایوان حکومت کے سامنے سے لکھ دو اور پہنچا دو۔ ہوا؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت درہم و دینار کے ہار بنائے گئے ہو، رسول اللہ کے گلے میں ڈالے گئے ہو؟ بولو، تو بڑی خوشی کا دن تھا۔ نہیں کیا نا؟ یہ اپنے گھر میں کر لینا بچوں، تم اس میں سے مت ہو کہ میرے پیروں میں گھنگرو بنا دے پھر میری چال دیکھ لے۔ حافظوں کو بھی نچاؤ گے کیا؟ ان سے بھی ٹھمکے لگواؤ گے؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ کیا اس جشن میں اجازت ہے؟ اگر ہے ثبوت تو میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، غازی آباد سے مفتی ظفر آئین کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، کیا ہے اس کی اجازت؟ اگر اجازت ہے تو مجھے ابھی بتا دو، میں ان کے ہی نہیں ان کے استاد کے گلے میں بھی ڈالوں گا اور ابھی تمہارے گلوں میں بھی ڈالوں گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں ڈھول نہیں بج رہا تھا، وہاں باجا نہیں بج رہا تھا، وہاں ڈی جے پر ڈانس نہیں ہو رہا تھا، وہاں انسان تھرک نہیں رہے تھے، وہاں ناچ گانا اور باجا نہیں چل رہا تھا، وہاں فخر کے نعرے نہیں لگ رہے تھے۔ وہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہ ہے جو اپنے ان علماء سے کبھی پوچھو تو صحیح، بس اسٹیج کی زینت بنا کے چھوڑ دیتے ہو، کبھی ان کے حجرے میں جاتے ہو اور کبھی ان سے پوچھتے ہو اور کبھی ان کی باتیں سنتے ہو؟ نہیں سنتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ اس وقت تو آپ کے ہار ڈالے جاتے ہیں،
آ گیا ہمارا بیٹا فتح کر لیا, ابھی تم نے کچھ بھی نہیں کیا. تربیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب شادی ہو تو دولہا لنگڑا ہو گیا, اس کا بہنوئی اسے گود میں اٹھائے گا اور وہ اسے لے کے جائے گا, اور اس کا بہنوئی جب اس کو اٹھائے گا تو پیچھے سے اس کے دوسرے لوگ انگلیاں چبھ رہے ہیں, وہ اچھل رہا ہے. یہ ہے تمہاری شان. کہیں کیچڑ کی ہولی کھیلی جا رہی ہو اور کہیں کچھ ہو رہا ہوگا, اور ہیں یہ مسلمان نہیں پوچھتے یہ گود میں کیوں اٹھایا. یہ ہاتھ دھلانے کے لیے کسی اور کو بلایا جائے گا, یہ ہاتھ نہیں دھو سکتا اپنے. کون آئیں گے؟ نام لوں گا تو اس مجھے میں بیٹھے ہو تو کہہ دیں گے ہمیں یار کیا کہہ دیا تم نے. وہ جو بیچارے ختنہ کرتے ہیں وہ آئیں گے اور وہ ان کے ہاتھ دھلائیں گے اور ہاتھ دھلا کر کہیں گے کچھ تو دو. یہ ہے تمہارے طریقے. ہو فضا میں نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودی. وہ جو بکسا آیا ہے جسے ڈالا کہا جاتا ہے, وہ شخص اپنے سر پر اٹھا کر لے کے جائے گا اور اس کے بعد وہ گھر میں کھولے گا اور پھر اس کے بعد وہ کہے گا کہ بھائی ہمیں کچھ پیسہ دو. کوئی گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور پھر وہاں کہے گا بھائی مجھے اس کی اجرت دو, اور وہ اٹھیں گے چچا تایا یا کوئی, وہ اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالیں گے اور پھر وہ دلہن کی گاڑی پر یا سواری پر یا اس کی پالکی پر پیسہ بکھیرا جائے گا, اور یہ قوم اس پیسے کو لوٹے گی اور لٹیرا بننے کا ثبوت کرے گی کہ یہ پیسے لٹ رہے ہیں اور ہم لٹیروں میں شامل ہو رہے ہیں. اسے کیا ہے یہ کہ کس کا طریقہ ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک سنت کے زندہ کرنے پر جب وہ سنتیں ختم ہو رہی ہوں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, مگر تم کہتے ہو ہمیں ساری آرزو آج پوری کرنے دو. میں مضمون یہی تو لا رہا ہوں کہ اس فتح مکہ پر یہ بتاؤ کتنے چراغ جلائے گئے تھے, کتنے جھومر جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے, اور کتنی قندیلیں وہاں پر روشن کی گئی تھیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے ہیں, اور آپ کا سر اونٹ کی کوہان سے لگا جا رہا ہے, اور اونٹ کی کوہان سے لگتے ہوئے آپ کی زبان پر یہ نہیں ہے کہ آج میں نے دشمنوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا, آج میں نے اپنا شہر واپس لے لیا, آج بنو امیہ سے انتقام لیا جائے گا, آج ابو جہل کے بیٹے کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. یہ میں ہوں جو میں نے اپنی طاقت سے ایسا کیا ہے, اپنی قوت سے ایسا کیا ہے, اپنی چالوں سے 8 سال میں نے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. نہیں, آپ نے یہ ہرگز ہرگز نہیں کہا, بلکہ آپ کی زبان پر تھا الحمدللہ وحدہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے, تنہا ہے, یکتا ہے, واحد ہے. الحمدللہ وحدہ نصر الذی نصر عبدہ, جس نے اپنے بندے کی مدد کی. میں اللہ کی مدد سے یہاں تک پہنچا. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ جُنْدَهَا, جس نے لشکروں کو شکست دی. تو خوشی کے موقع پر ہمارے لیے اجازت نہیں ہے ہم اچھل کود کریں, ہم ریاکاری کریں, ہم دکھاوا کریں. خوشی کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے اور آ کر کسی عثمان سے کہا چابیاں ادھر میرے حوالے کر دے اور آج چابیاں تجھے دینا ہوں گی. عثمان نے چابیاں دی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے خانہ کعبہ کے اندر, اور آپ نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز شکر ادا کیا. خوشی کے موقع پر ہمیں لفظ شکر ادا کرنا ہے. زبان اللہ کی تعریف سے رب اللسان ہو, دکھاوا مت کرو, نوٹ مت دکھاؤ, چھچورے مت بنو, یہ چھچورا پن ہے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, اللہ تبارک و تعالی
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کو بڑا خیال کرنے والے کو اور چھچورے کو فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ رب العزت اسے پسند کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ چھچورا پن ہے، 200 روپے دے رہا ہے تو کیا اسے دکھا رہا ہے؟ میری جن میں تو ہو سکتا ہے کہ 10,000 روپے بڑے ہوں، دکھاؤں آپ کو؟ بولو، وہ 200 روپے دکھا رہا ہے، 500 روپے دکھا رہا ہے۔ ارے دینے کون منع کر رہا ہے؟ ہیرے جواہرات سے بچوں کو نواز دو، کون منع کر رہا ہے؟ پتہ نہیں خبر سچ ہے یا جھوٹی ہے۔ پرسوں یوٹیوب پر خبر آئی ہے کہ میرٹھ کی سرزمین پر کسی قرآن پڑھانے والے کے باپ نے اس کے بچے کو 11 لاکھ روپے دیے ہیں۔ کہاں ہیں قاری اعظم صاحب؟ لاؤ 11 لاکھ روپے دے دو ان کو، دو، اب کرو نا فخر، زمین نام کرا دو ایک پلاٹ 100 گز کا، ان کے استاد نے پڑھایا۔ اے میرے عزیزوں، اسلام دکھاوے کو، ریاکاری کو، چھچورے پن کو، اتراوے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تمہیں جب نعمت ملے، خوشیاں ملیں تو سجدہ شکر ادا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج فتح مکہ پر آپ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے، اور حضرت بلال نے آج خوشی کے موقع پر اپنا وہ زمانہ یاد کیا کہ کبھی وہ زمانہ تھا جب میں احد پتھر کی چٹان کے نیچے لیٹ کر امیہ کے پیر کے نیچے دب کر کہا کرتا تھا قل هو اللہ احد۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، اللہ اکبر میری زبان پہ جاری ہوا تو مجھے کوئی اور فکر نہیں ہے، کوئی اور دھن نہیں ہے، میں غبارے نہیں اڑاؤں گا، پٹاخے نہیں پھوٹوں گا، آتش بازی نہیں کروں گا، مٹکوں گا نہیں، جھوموں گا نہیں، ناچوں گا نہیں، اتراؤں گا نہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور کانوں میں انگلیاں دے کر اللہ اکبر کی صدا لگائی اور اذان پڑھ۔ یہ ہے تمہارا اسلام۔ اگر آج ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حافظ بنایا ہے تو ہم آج پوری رات جلسہ ختم ہونے کے بعد سجدے میں گر جائیں، ماں نماز پڑھتی رہے، باپ سجدہ کرتا رہے، بھائی شکریہ ادا کرتے رہیں، اور نماز آ جائے کس کو؟ کسی غریب کو جا کر اس کے گھر میں دے کر آؤ، کسی مسکین کو جا کر دے کر آؤ، کسی یتیم کو دے کر آؤ، اور اس سے یہ کہو آج اللہ نے ہمیں خوشیاں دی ہیں، ان خوشیوں سے ہم غریبوں کو کھلائیں گے، مسکینوں کو کھلائیں گے، ہم مجمع میں شور نہیں مچائیں گے، ہم مجمع میں اترائیں گے نہیں۔ ان بچوں نے اللہ کے لیے کیا ہے، یہ ابھی معصوم ہیں، ان پر تو گناہ نہیں ہوگا چونکہ یہ ابھی بالغ نہیں ہے، لیکن گناہ ان پر ہوگا جو ایسا کر رہے ہیں، اور ان پر بھی ہوگا جو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں، اور تمہارے ڈر سے اور ان کے ڈر سے چپ ہو کر کے بیٹھ جائیں مجھے ایسا نہیں کرنا۔ اتنی تو ہوگا کہ رائے پور والے دوبارہ مجھے نہیں بلائیں گے تو مجھے آنے کا کوئی ایسا شوق بھی نہیں ہے، گرتا پڑتا یا بھاگتا چلا ہوں، پوچھتا پاچھتا۔ جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، جو بات صحیح ہے وہ امت کو بتانا ہے۔ تمہاری اصلاح کون کرے گا؟ لہذا اصلاح کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ فتح مکہ کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ اس فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شکر ادا کرتے ہیں اور معافی کا اعلان کرتے ہیں، عثمان شیبی سے چابیاں چھینتے ہیں۔ حضرت علی سمجھ رہے ہیں آج یہ چابی مجھے مل جائے گی، حضرت عباس سمجھ رہے ہیں بھتیجا میرے حوالے کر دے گا، عبداللہ بن عمر سمجھ رہے ہیں آج مجھے مل جائے گی، ابوبکر صدیق کا خاندان سمجھ رہا ہے یہ چابیاں ہمیں مل جائیں گی، مگر واحد دو عالم کے تاجدار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے افضل ہے، تو سب سے برتر ہے، تیری زندگی ہم